بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل یعنی اتوار والے دن 25 فروری 2024 اور 14 شعبان المعظم 1445 ہجری لاہور کے ایک نہایت معروف اور مصروف ترین علاقہ اچھرا کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا۔ ایک خاتون نے عربک فونٹ کیلیگرافی کا لباس پہنا جس پہ حلوہ لکھا ہوا تھا۔ حلوہ کے معنی ہے سویٹ، مزیدار، اچھا، خوبصورت، لذیذ، لطیف، قابل تعریف، آپ کچھ بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ یہ عربک کے اندر کیلیگرافی فونٹ کے اندر یہ حلوہ لکھا ہوا تھا اور وہ لباس پہنا ہوا۔ ایک خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے ایک مصروف ترین علاقے کے اندر۔ وہاں پہ چند لوگ اس خاتون کو دیکھتے ہیں کہ اس نے عربک فونٹ میں لکھے ہوئے ایک لباس کو زیب تن کیا ہوا ہے، تو کچھ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ توہین مذہب ہے۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ان کا گمان کیا تھا اور وہ کیا سمجھے۔ شاید انہوں نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت سمجھا کہ شاید کچھ قرآن مجید کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ لوگ بھڑک اٹھے اور مشتعل ہوئے اور خاتون کو ہراساں کیا۔ اس واقعہ کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور بہت سارے صاحبان علم و فضل نے اس کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ حوصلہ شکنی کی۔ تحریر کی صورت میں، فتویٰ کی صورت میں، دیگر ذرائع کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھی علماء نے اس کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کی اس واقعہ کی، بلکہ علماء کا یہی کہنا تھا اور ہم بھی یہی کہتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے فوراً سے پہلے کوئی ایک عجیب سا معاملہ اگر آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو آپ اس پر فوراً ری ایکٹ نہ کیا کریں اور فوراً اس پر مشتعل نہ ہو جایا کریں، بلکہ صبر سے، حوصلے سے، ٹھنڈے دل سے معاملہ کو سمجھنا چاہیے، اور معاملہ فہمی کے بعد جو ہمارا دائرہ کار ہے، عوام کا جو دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر وہ احتجاج کرتے ہیں یا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو وہ قابل ستائش ہو سکتا ہے۔ لیکن جو گزشتہ کل 25 فروری 2024 لاہور کے مصروف ترین علاقہ اچھرا کے اندر جو واقعہ رونما ہوا، اس پر جتنی بھی دکھ کا اظہار کیا جائے، جتنی بھی حوصلہ شکنی کی جائے وہ کم ہے۔ وہ ہماری قوم کی بیٹی ہے، پاکستان کی بیٹی ہے، اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف اس طرح کا لباس پہن کر جس پر کچھ حروف لکھے ہوئے ہوں اور وہ عربک فونٹ کے اندر ہوں، تو یہ ایک فتنے کا سبب ہے، دوسروں کو آزمائش میں ڈالنے کا سبب ہے، اور خود پہ بہتان لگوانے کا ایک سبب ہے۔ تو یہ انتہائی قابل مذمت عمل ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں بالخصوص فیشن نہیں ہے، یہ عربی کا کوئی فیشن ہے۔ وہاں پہ کچھ لوگ جو فیشن ڈیزائنرز ہیں وہ تصاویر دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ وہاں کا فیشن ہے، اور بالکل بھی اس کے اندر کوئی ناجائز اور حرام مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں اس بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی توہین مذہب کا معاملہ نہیں تھا، لیکن کسی کو فتنے میں ڈالنا، آزمائش میں ڈالنا اور خود بہتان کی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پھر جنہوں نے شور مچایا، جنہوں نے واویلا کیا اور جنہوں نے ہراساں کیا، وہ کوئی علماء تو نہیں تھے، سادے عوام تھے، بلکہ علماء کا تو جب علماء تک یہ مسئلہ پہنچتا ہے وہ تو اس کے اندر مثبت کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ستیہ ناش ہو لبرل کا، سیکولرزم کا اور ملحدین کا اور مرزائیوں اور قادیانیوں اور ان کے ہم نواؤں کا، کو اس سارے معاملے کو تھوپ دیا علماء پر۔ ظلم کی انتہا ہوتی ہے، ظلم کی انتہا ہوتی ہے، جھوٹ کی کوئی انتہا ہوتی ہے، جھوٹ کے کوئی سر اور پاؤں ہوتے ہیں، لیکن جو بھی معاملہ اس طرح کا آتا ہے اس کو علماء پر، مذہبی تحریک پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کے اندر مذہبی تحریک اور علماء کا مثبت کردار ہوتا ہے، ایک واویلا مچانا ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی ایسے معاملات کی حوصلہ افزائی نہیں کی،
بلکہ ہر پلیٹ فارم پر ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بات ہے نا کہ جو لباس کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم زادیوں، اے آدم کی بیٹیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد انزلنا علیکم لباسا، تاکہ ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے لیے ایک ایسا لباس اتارا یواری سوآتکم، جو تمہارے ان مقامات کو کہ جن کو تم ظاہر کرنا برا سمجھتے ہو، معیوب سمجھتے ہو، یہ لباس ان مقامات کو، شرم والے مقامات کو یہ چھپاتا ہے. وریشا، اور قابل تعریف اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور بہترین لباس تقوی کا ہے. اس آیت مجیدہ میں، سورہ اعراف کی اس آیت مجیدہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی. لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی ستر کو چھپائے، اور ان اعضاء کو کہ جن کو ایک شرم و حیا والا مرد اور شرم و حیا والی کوئی بیٹی جن کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتی. لباس کا مقصد ہے ان اعضاء کو چھپانا. نمبر 2، جو قابل زینت ہو. نمبر 3، سب سے بہترین جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے. تو ایسا لباس پہن کر کہ جس سے فتنہ پیدا ہو، جس سے لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، جس پہ لوگوں کو دشنام ترازی کا موقع مل جائے، اور بھولے بالے اور سادے عوام کچھ اور سمجھ لیں جیسا کہ اس واقعہ کے اندر سمجھا گیا. ایسا لباس پہننا ہرگز جائز نہیں. اور ویسے بھی کسی بھی زبان کی، عربی کے اندر ہو، اردو کے اندر ہو، یا انگریزی کے اندر ہو، جو الفابیٹ ہوتے ہیں، جو حروف تہجی ہوتے ہیں، کسی بھی زبان کے ہوں، وہ قابل احترام ہوتے ہیں، قابل ادب ہوتے ہیں. ایسا لباس پہننا بالکل بھی درست نہیں ہے. اگر عربی لوگ اگر پہنتے ہیں، وہاں کا اگر کوئی فیشن ہے، تو بھائی قرآن و سنت تو نہیں ہو گیا. عرب کے اندر تو کلب بھی کھل گئے ہیں، عرب میں تو چرچ بنائے جا رہے ہیں، عرب میں تو مندر بنائے جا رہے ہیں. عرب تو اس وقت عجیب و غریب قسم کے کنسرٹ کر رہے ہیں، میوزک کنسرٹ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ عرب جو کام کرتے ہیں وہ اس کا تعلق جائز اور ناجائز کے ساتھ نہیں. جائز اور ناجائز وہ چیزیں ہیں، وہ اعمال ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے یا جائز قرار دیا ہے. کوئی عربی ناجائز کام کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گا. عربی بادشاہ کرتا ہے، عربی متوع کرتا ہے، عربی شرطا کرتا ہے، عربی کوئی امام کرتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا کرتا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کی ہمیں تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں سے کیا وہ ایکسپٹ کرتا ہے، کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. میرے دوستو، یہ جو لباس والا معاملہ ہے، یا اس طرح کے اگر کوئی معاملہ آتا ہے، تو میں اپنے سادے بھائیوں سے کہوں گا کہ جب تک معاملہ کی تہ میں آپ نہ پہنچ جائیں اور معاملہ فہمی آپ کو حاصل نہ ہو جائے، خبردار آپ ایسے معاملات کے اندر مت کودا کریں. صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیا کریں. کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو عدم برداشت کا برتاؤ نہ کیا کرے. آپ کا اور میرا ایک دائرہ کار ہے، ہمیں اس دائرہ کار کے اندر رہنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو بھی یہ عرض کروں گا اور نصیحت کروں گا کہ آپ بھی کبھی کسی کے لیے فتنے کا سبب نہ بنے، آزمائش کا سبب نہ بنے، اور کسی کو اپنے پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں، اور دشنام ترازیاں اور گالیوں کا موقع اپنے آپ پر نہ دیں. آپ اسلام کی بیٹی ہیں، آپ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدتنا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی آپ کنیز ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ، خدیجہ اور امہات المومنین، یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی آپ کنیزیں ہیں، بیٹیاں ہیں، آپ روحانی اور فکری بیٹیاں ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہ کریں کہ آپ کی عزت پہ حرف آئے، آپ کے خاندان کی عزت پہ حرف آئے، آپ کے لیے آزمائش کا سبب بنے. اللہ ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ کا اتباع نصیب فرمائے، اور برداشت، حوصلہ، صبر
اور قرآن فہمی اور دین کے جتنے معاملات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے قلوب و اذان کو روشن کرے، منور کرے، اور ہر قسم کی بد عقیدگی اور بد خلقی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔